نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج 24th آف ذی الحج ہے۔ آج بھی عید ہے جسے ہم عید مباہلہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم آ جانے کے بعد بھی جو لوگ آپ سے اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں، ان سے کہہ دیجئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلائیں، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ بڑا واضح حکم ہے۔ اب میں اپنے سننے والوں کو اور خصوصی طور پر جو ینگسٹرز ہیں ان کے علم میں اضافہ کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے 9ویں سال، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے آئے ہوئے 9 سال ہو گئے تھے، اور یہاں مدینہ میں حکومت، اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی تھی، تو اس میں آج کے دن یعنی 24 ذی الحج کو، یہ جس کی میں قرآن پاک کی آیت کے مطابق میں نے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کے عیسائی، نجران یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں اس وقت کے جو عیسائی تھے وہ بہت عالم فاضل تھے۔ تو انہوں کو جب پتہ چلا کہ یثرب میں، یعنی کہ مدینہ منورہ میں، مدینہ سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، کہ یثرب میں ایک اللہ کے رسول آئے ہیں، تو وہ تورات اور انجیل کا نالج رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے پتہ کریں کہ کیا وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ آئے، مسجد نبوی میں ان کا انتظام کیا گیا، گفتگو شروع ہو گئی، 3 دن تک گفتگو جاری رہی، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو ساری چیزیں بتاتے رہے، اور اللہ کا نظام ہے، ایک جبریل امین بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو القاء بھی کرتا ہے، ان کے دل میں بھی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اب یہ بڑے پاورفل، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بہت سا علم آپ کو عطا کیا ہوا تھا، اور آپ کے یہ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، سٹی آف نالج، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ علی اس کا دروازہ ہے۔ تو لاہور کے لوگ تو جانتے ہیں کہ جو پرانا لاہور ہے اس کے 8 دروازے ہیں، اور وہ ایسے گلائی میں بنا ہوا ہے، اور باہر بڑی بڑی اونچی دیواریں ہیں، اور بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ دیواروں کو فصیل کہتے ہیں، تاکہ جب کوئی حملہ آور ہوتے تھے باہر سے تو قلعے میں قلعہ بند ہو جاتے تھے، اور وہیں ساز و سامان اور کھانے پینے کا اور ایکٹیویٹی ساری وہیں ہوتی تھی، تاکہ باہر والی فوج جو ہے وہ ایسے ہی خون خرابہ نہ کرے۔ تو اس لیے لاہور والوں کو میں نے مثال دی ہے کہ یہ سٹی ایسا ہے کہ یہاں سٹی آف نالج، اور علی ان بابوہا، کہ علی اس کا دروازہ ہے، تو جس کسی نے آنا ہو وہ دروازے سے آئے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود علم کے شہر ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہیں، کمال و حکمت
سے بھرے ہوئے علی ہیں، کیونکہ سارا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے آپ کو ملا تھا۔ اب وہ عیسائی سوالات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی حکمت سے ان کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ سورۃ قل هو اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ احد ہے۔ تو اس سے نفی ہوتی ہے ہر چیز کی جو وہ کہتے تھے کہ وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ایک باطل عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھیں مریم سلام اللہ علیہ، اور وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھے، تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب وہ مطمئن نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ صورت جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، صورت آل عمران آیت نمبر 61، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ علم آ جانے کے بعد بھی جو لوگ آپ سے اس عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں، ان سے کہہ دیجیے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلائیں، پھر مباہلہ کریں۔ اب میں مناظرے اور مباہلے میں فرق بتانا چاہتا ہوں کہ مناظرہ تو وہ تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے دلائل سے باتیں ہو رہی تھیں، اور ان کی انجیل اور تورات میں بھی یہ موجود تھا کہ ایک نبی آئیں گے، اور اس کی وہ ہے سورۃ صف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک کو کہ یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ تورات میں انجیل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے، تو اس لیے پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ مناظرے سے نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ تو وہ بھی چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو انہوں نے مباہلے کی جو آفر تھی وہ قبول کر لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس میدان میں آ جائیں، جو کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آ جائیں گے۔ تو وہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکوتی قافلے کو لے کر، جو کہ 5 پر مشتمل تھا انکلوڈنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور وہ نجران کے عیسائی جو تھے وہ اس میدان میں پہلے سے موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ اب اس میں ایک نفیس سا نکتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں جو سٹی آف نالج ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی موجود ہیں جو باب العلم ہیں، اور شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے گھر کا بھی، پاک کے گھر کا دروازہ چونکہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور وہ شہزادے وہاں آتے تھے، کھیلتے تھے۔ کبھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو ان کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، کبھی آپ ان کو گود میں اٹھا کے کندھے پہ بٹھا کے خطبہ دیتے تھے، تو وہ بھی وہیں موجود تھے۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مسجد نبی میں موجود نہیں تھیں۔ تو جب مباہلے کے لیے یہ ملکوتی قافلہ آپ نے سلیکٹ کیا تو ایسے بیان ہوتا ہے حدیث میں، تواریخ میں، کہ آگے آگے آپ تھے، ساتھ میں امام حسن علیہ السلام جو کہ
2-3 سال کے تھے، ان کو انگلی میں سے ایسے لگایا ہوا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کے پیچھے خاتون جنت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، آپ کی بیٹی، اور ان کے پیچھے ان کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ موجود تھے۔ تو جب انہوں نے اس قافلے کو دیکھا تو ان کا جو لیڈر تھا، روایات میں اسقف اس کا نام آتا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں یہ جو چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کے چہروں سے نور، عصمت کا نور، یہ نور آسمان تک جا رہا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ اس پہاڑ کو کہیں کہ یہ اپنی جگہ سے چل پڑے تو وہ چل پڑے گا۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی امیجیٹ فیملی کو ساتھ لے آئے ہیں، تو وہ سچے ہیں تو اس لیے لے آئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے ہمارے اوپر بد دعا کر دی تو ہم لعنتی ہو جائیں گے اور ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عاجزی سے ریکویسٹ کی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور جزیہ دینا چاہتے ہیں۔ جزیہ ہوتا ہے کہ ہم فائن دیں گے، اور وہ فائن دیا انہوں نے اور دیتے رہے جو فکس ہوا، تو وہ اسلام کی فتح ہوئی۔ تو اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، عید مباہلہ کہا جاتا ہے اس کو، کہ مناظرہ کے بعد مباہلہ ہوا، اور مباہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیملی کے ساتھ وہاں گئے اور کامیابی ہوئی، یعنی بلا جنگ کی ہی کامیابی ہوگی، ان کی سچائی کو مان گئے۔ تو اس لیے بہت بہت مبارک عید کیجیے، عید مباہلہ کی۔ اللہ پاک تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مسلمانوں کے مسائل، جو جنگیں لگی ہوئی ہیں، جو غربت ہے، جو بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔